سینٹ میں عام انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ سینیٹر دلاور خان نے عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد پیش کی جسے منظور کر لیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر افنان اللہ نے قرارداد کی مخالفت کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اکثر علاقوں میں سخت سردی جس سے ٹرن اوور کم ہوگا۔ الیکشن ریلی کے دوران انٹیلیجنس ایجنسیوں کے تھریڈ الرٹ بھی ہیں۔ 8 فروری کے الیکشن شیڈیول کو ملتوی کیا جائے۔ الیکشن کمیشن پر اعتماد ہے موزوں وقت تک انتخابات ملتوی کرے۔ اپیلیٹ ٹریبیونل میں جنگ کے این اے 108 سے صاحبزادہ محبوب سلطان کی اپیل پر سماعت۔ جسٹس اسجد گرال نے ریٹرننگ آفیسر اور ڈی پی او جنگ کو ریکارڈ سمیت طلب کر دیا۔ سماعت کل تک کے لیے ملتوی۔ روبا ٹیکسنگ میں امیدواروں اور ووٹرز کی رہنمائی کے لیے آر او دفاتر کے باہر پولنگ اسٹیشن کی لسٹیں آویزہ کر دی گئیں۔ 95% پولنگ اسٹیشن سرکاری اسکولوں میں بنائے جائیں گے۔ چنیوٹ کے 2 قومی اور 4 صوبائی حلقوں کے لیے 616 پولنگ اسٹیشن قائم ہوں گے۔ آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کی شرکت۔ زاہد اختر زمان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو معاونت فراہم کرنا سرکاری افسران کی آئینی ذمہ داری ہے۔ ضابطہ اخلاق پر عمل یقینی بنانے کی بھی ہدایت۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر فیصل آباد میں مانیٹرنگ ٹیموں کی کارروائی۔ امیدواروں کی جانب سے لگائی جانے والی فلیکسز کو ہٹا دیا گیا۔ اگلے مرحلے میں امیدواروں کو جرمانے عائد کرنے کا عندیہ۔ فیصل آباد کے 357 ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول میں سے 17 سے 20 اسکیل کے اسکول ہیلتھ کی سیٹیں خالی۔ اسکولوں میں انتظامی اور مالی معاملات متاثر ہونے لگے۔ سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء نے مالی معاملات چلانے کے لیے عارضی ہیلتھ کو اختیارات سونپ دیے۔ فیصل آباد الائٹ ہسپتال انتظامیہ کی مبینہ ملی بھگت، سیکیورٹی عملے کو مقرر کردہ تنخواہیں نہ مل سکیں۔ کمپنی کی جانب سے 12 گھنٹے کے 17,000 اور 8 گھنٹے کے 13,000 روپے ادا کیے جانے لگے۔ حکومت کمپنی کو 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے والے کے لیے 45,489 روپے ادا کر رہی ہے۔ واسا میں سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ دیگر ڈیلی ویجز عملہ بھی پرائیویٹ ٹھیکیدار کے سپرد۔ پہلے مرحلے میں ڈرائیو اور کلریکل سٹاف کی تنخواہ ٹھیکیدار ادا کرے گا۔ سی بی ایس یونین نے فیصلے کی مخالفت کر دی، کہا ورکر کا استحصال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے شعبہ نیٹ ویئر کے ایکسپورٹرز صنعت کی حالت پر پریشان۔ سال بھر میں 40% سے زائد شعبہ بدحالی کا شکار ہوا۔ حکومت کا ڈی ایل ٹی ایل دینے کے اعلان پر ایکسپورٹرز کہتے ہیں وفاقی حکومت کے اعلانات کی حد تک سب ہوتا ہے نظر آیا، جبکہ حقیقت میں انڈسٹری ڈوبی ہے۔ مؤثر پالیسی سازی ہی صرف انڈسٹری کو بچا سکتی ہے۔ دنیائے ٹیکسٹائل کے بڑی ٹیکسٹائل ایکسپوزیم کا جرمنی میں انعقاد۔ پاکستان کے مانچسٹر، فیصل آباد سے صنعتکار ایکسپو میں شرکت کے لیے روانگی کو تیار۔ ایگزیکٹو ممبر ابوما خالد ندیم کہتے ہیں امیدیں لیے جا رہی ہیں لیکن حکومت سے انرجی کاسٹنگ پر ریلیف کے متلاشی ہیں۔ بجلی مزید مہنگی، کسان تحفظات کا شکار، ٹیوب ویل بل لاکھوں میں آ رہے ہیں۔ مہنگائی نے بدحال کر دیا، کسان بورڈ نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ظالمانہ قرار دے دیا، احتجاجی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جنگ میں کھاد کے حصول کے لیے کاشتکاروں کی لمبی قطاریں، محکمہ زراعت کی جانب سے کھادوں کی فراہمی کے لیے اقدامات۔ ضلع بھر میں 3,20,000 یوریا کھاد کے بیگ فراہم کر دیے گئے۔ جمع دینے والی سردی میں مگر کوئی جائے پناہ نہیں۔ فیصل آباد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام امداد لینے والی خواتین خواہ، رجسٹریشن کے ساتھ رقم کی وصولی کے لیے بھی ڈیسک موجود، مگر خواتین لمبی لمبی قطاروں میں دھکے کھانے پر مجبور۔ سردی بڑھنے کے ساتھ سوئی گیس کم ہونے لگی۔ جنگ میں سوئی گیس لوڈ شیڈنگ نے گھریلو صارفین کی مشکلات بڑھا دیں۔ گھروں میں کھانا پکانا مشکل، متعدد علاقوں میں سوئی گیس پریشر کی کمی کا مسئلہ سنگین ہو گیا۔ روز روز باہر کا کھانا بجٹ پر بھاری پڑنے لگا۔
فنڈز موجود، ملازمین کو تنخواہیں پھر بھی نہ مل سکیں۔ لالپور میں ڈائریکٹر کی تعیناتی کو 2 ماہ گزر گئے مگر ملازمین کو فائدہ نہ مل سکا۔ خورشید جیلانی کا کہنا ہے کہ فنڈز اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہیں، جس کے باعث ملازمین کو تنخواہ دینا ممکن نہیں۔ فیصل آباد سال بدل گیا، شیخوپورہ روڈ کی حالت نہ بدلی۔ نشاط آباد پل جمیل آباد چوک کے مقام پر روڈ شدید خستہ حالی کا شکار، روڈ پر پڑے گڑھے ٹریفک کی روانی متاثر کرنے لگے، حادثات کا رونما ہونا معمول بن گیا۔ فیصل آباد شہر کے مسائل حل کرنا انتظامیہ کے لیے چیلنج، جنابوالا روڈ کی روڈ سائیڈ ڈرین ٹوٹ کا شکار، حادثات کا خدشہ بڑھ گیا، شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ گورنمنٹ اسکیم کے عازمین کے لیے مناسک حج کی تربیت کا 15 جنوری سے شروع ہونے کا امکان، عازمین حج کو پروگرام میں شرکت کے لیے SMS کے ذریعے اطلاع دی جائے گی۔ وزارت مذہبی امور نے تمام عازمین کے لیے مناسک حج کی تربیت لازمی قرار دے دی۔ معدے کے امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے اچھی خبر، الائٹ ہسپتال 2 انتظامیہ کا لیور سینٹر میں گیسٹروسکوپی شروع کرنے کا فیصلہ، روزانہ کی بنیاد پر گیسٹروسکوپی کی سہولت مریضوں کو میسر ہوگی۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر ٹوبہ ٹیک سنگھ کے سب سے بڑے DHQ ہسپتال میں لیپروسکوپی کے ذریعے علاج شروع کر دیا گیا۔ DHQ ہسپتال میں پہلے مریض کا آپریشن کر دیا گیا۔ چنیور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے زیر انتظام DHQ ہسپتال میں TB آگاہی کاؤنٹر لگا دیا گیا، جس میں TB اور ہیپاٹائٹس کے مریضوں کی اسکریننگ کی جائے گی۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت پروونشل ٹاسک فورس برائے پولیو کا اجلاس، کمشنر فیصل آباد سلور سعید اور ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ کی شرکت۔ چیف سیکرٹری نے 8 جنوری سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم کے مائیکرو پلان پر بریفنگ دی۔ فیصل آباد میں بزنس آئیڈیاز رکھنے والے نوجوانوں کے لیے اچھی خبر، نیشنل انکیوبیشن سینٹر فیصل آباد نے سٹارٹ اپ آئیڈیاز کے حامل نوجوانوں سے 20 جنوری تک درخواستیں طلب کر دیں۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر NIC ذیشان بن شاہد کہتے ہیں نوجوانوں کو بزنس کو عملی شکل دینے کے لیے گائیڈ لائن اور ورکنگ پلان میں مدد فراہم کی جائے گی۔ اور CEO کینال موٹر وے ہاؤسنگ میاں عثمان مجید کی سالگرہ، 2 احباب اور رشتہ داروں کی جانب سے جنم دن پر مبارکباد کے پیغامات اور نیک تمناؤں کا اظہار۔